میرا دادا گیا، خدا نے میرے دادا کے لہجے میں بات کی کہ تیرے دادا کے لہجے میں بات کی، بول محمد ناقہ میرے باپ کے لیے بنے کہ تیرے باپ کے لیے بنے، پتا تھا کیوں؟ بول بول یزید، بول یزید، بول یزید۔ اب جو گیٹ تک لوگ ہیں وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ اصل میں اس کیفیتوں کو آپ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے کہ آپ تو اس زمانے میں پیدا ہوئے۔ میں پھر دہراؤں، پورے بر اعظم ایشیا پر یزید کی حکومت، پورے بر اعظم افریقہ پر یزید کی حکومت، اور یورپ کے کچھ ممالک، اتنا پاورفل بادشاہ تھا یزید کے سامنے کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا، اور روم کے بادشاہ کا وزیر جو تھا فوراً اس کا سر دربار میں قلم کر دیا۔ کس میں مجال تھی کہ بولتا یزید کے سامنے؟ سید سجاد ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں بول یزید، بول یزید۔ نہ خلیفۃ المسلمین، نہ امیر المومنین، جس کو ساری دنیا چھپ کے سلام کر رہی تھے، آج اسی کا قیدی دربار میں کہہ رہا بول یزید، بول یزید۔ نہیں سمجھ آپ پہ حسین کی قسم، سجاد کی قسم ہے، اس کیفیت کو سمجھیے، اس کیفیت کو سمجھیے، اس کیفیت کو سمجھیے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یزید تو فٹ بال بنا ہے، ہمارے یہاں تو یزید بونا بنا، چھوٹے چھوٹے بچے یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد۔ ارے بھائی یزید اتنا بونا نہیں تھا، یزید کو بونا اس کے دربار میں سجاد نے کیا۔ یزید کو بونا اس کے دربار میں سید سجاد نے کیا۔ بول یزید، بول یزید، دے جواب ان کا، دے جواب ان کا۔ میں پھر اس ممبر سے کہہ رہا ہوں، بڑی التجا ہے آپ سے، جو لوگ سید سجاد سے محبت کرتے ہیں امام کا خطبہ پڑھیے اور میری بات کا جواب دیجیے گا، ورنہ میری دل شکنی ہوگی۔ امام کا شروع سے آخر تک خطبہ پڑھیے، کہیں کسی لفظ، اب جملہ ضائع نہ کریے گا، کہیں کسی لفظ سے لگتا ہے کہ کوئی قیدی ہے جو دربار میں حاکم سے بات کر رہا ہے؟ نہیں سمجھا؟ امام کا پورا خطبہ پڑھ ڈھالیے، کہیں لگتا ہے کہ کوئی قیدی دربار میں حاکم سے بات کر رہا ہے؟ وحدہ لا شریک لم یزل ولم یزال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سجاد کے لفظ سے لگتا ہے کہ کوئی نمک حرام، غدار، باغی، غلام، نافرمان ہے جس کا آقا اس کو ڈانٹ رہا ہو۔ لفظ سے لگتا ہے کہ کوئی نمک حرام، غدار، باغی غلام ہے جس کا آقا اس کو ڈانٹ رہا ہو، اور سانس لینے کی مہلت نہ رہے گا، سانس لینے کی مہلت نہ دے رہا۔ بول بول، بہت پھونک رہا تھا ابھی نا، بول بتا ان کی بات، بتا، بھونک رہا تھا بہت نا۔ جب امام آئے برابر آپ سنتے رہتے ہیں، شطرنج کھیل رہا ہے، یہ یزید کے جملے مسلمانوں کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ جب سید سجاد آئے تو لاکھوں کے مجمع میں یزید نشے میں جھوم رہا تھا، تھپ تھپا رہا تھا پیٹھ کہ جو اجداد نہ کر سکے ہم نے کر لیا۔ کہتا یہ محمد پہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی الہام آیا، نہ کوئی قرآن نازل ہوا، نہ کوئی دین، یا محمد نے ڈھونگ رچا تھا اسلام کا، آج ان کی اولاد سے میں نے بدلہ لے لیا۔ کیوں نہیں پڑھتے مسلمان؟ بھرے دربار میں اس نے خدا کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن کا انکار کیا، اسلام کا انکار کیا۔ اب میں 1000 مجلس پڑھوں تو عظمت سجاد پر اتنا بڑا جملہ نہیں۔ ایک گھنٹے پہلے، صرف ایک گھنٹہ پہلے، میری طرف سے 1 گھنٹے پہلے جب امام دربار میں آئے تو یزید کہہ رہا نہ خدا ہے، نہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نہ کوئی دین ہے۔ اب سید سجاد نے جب منبر پر یزید کو دبوچ لیا، بول یزید، بول یزید، اپنے جلدی سے کہا وزیر سے آزان دلوا۔ نہیں سمجھا؟ آزان کتنا نچوڑ رہے ہیں سید سجاد، تڑپڑا رہا ہے شکار، کہہ رہا آزان
مؤذن نے کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آخری فرض تک 1 گھنٹے پہلے کہہ رہا تھا نہ خدا ہے نہ محمد ہے نہ قرآن ہے، نہ خدا ہے نہ محمد ہے نہ قرآن ہے. میرے امام کی حکمت عملی ہے کہ خود سے اللہ کو پکارنے لگا، لا الہ الا اللہ بھی کہنے لگا، محمد رسول اللہ بھی کہنے لگا، دین کا بھی اعلان کرنے لگا. یہ سید سجاد کی حکمت عملی تھی کہ یزید کی حلق سے لا الہ الا اللہ کے بھی کھینچا، محمد رسول اللہ کو نہیں. اب میرا جملہ مکمل ہونے دیے. امام عالی مقام نے یزید کے دربار میں لا الہ الا اللہ کو بھی پلٹا دیا، محمد رسول اللہ کو بھی پلٹا دیا، دین کو بھی پلٹا دیا، دین کو بھی پلٹا دیا. اور کیوں نہ پلٹاتا؟ یہ اس کا پوتا تھا جس کے دادا نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا، اس نے ڈوبتے ہوئے اسلام کو پلٹایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جزاک اللہ. اب یزید گھبرا گیا، کوئی جواب نہیں. اب مجمع پوچھ رہا، بول یزید بتا، تمہارے اجداد نے تو بتایا تھا یہ بے دین و لا مذہب و تارک الصلاۃ ہے، یہ کیا کہہ رہے؟ اب یزید کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو مجبوراً اس نے کہا اذان دلوا دو، اذان دلوا دو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اب ہر آدمی کی اپنی اپنی سوچ ہے، کہ سید سجاد کی تقریر کو روکنے کے لیے یزید نے اذان دلوائی. مگر میں پوری تاریخ پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جو ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ یزید اتنا بیوقوف نہیں تھا. اس لیے کہ تقریر فضائل اور مصائب دونوں ہوتے ہیں. جتنا فضائل پڑھنا تھا امام کے خطبے میں موجود ہے، اور امام مصائب پڑھ کے کربلا کے پورے واقعات کو بیان کر کے شام کے واقعات اپنے خطبے میں بیان کر چکے. یزید کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اب سجاد کا خطبہ ختم ہو رہا ہے، پھر اذان کیوں دلوائی؟ علامہ محقق کہتے ہیں، جس سے میں متفق ہوں ان کی بات سے، کہ یزید گھبرا کے جو اذان دلوایا وہ اس لیے کہ 50 سال سے اس کے اجداد نے محنت کر کے جو اہل بیت کی شکل بگاڑ دی تھی اور ان کے چہرے پر کفر اور نقاب کی چادر ڈال دی تھی، میرے قیدی امام کی ایک تقریر نے وہ نوچ کر پھینک دیا. اور بنی امیہ اچھی طرح سے جان گئے کہ اب اہل بیت کون ہیں اور اس کے اجداد کی سازشیں کیا ہیں، یہ اچھی طرح سے. لہذا یزید یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے پہلے کی صورت بحال ہو جائے. سنیے آپ تقریر، پہلے کی صورت بحال ہو جائے. اس لیے اس نے نیکی کو نیکی سے ٹکرایا، اچھائی کو اچھائی سے ٹکرایا. انہوں نے کہا اب جب ہم اذان دیں گے تو سید سجاد اپنے خطبے کو روکیں گے اور غصے میں یہ کہیں گے دیکھا دیکھا تم نے، یہ ہمارا خطبہ روکنے کے لیے اذان دلوا رہا. فوراً اپنے مولویوں سے کہیں گے چلاؤ، بھونکو اور چلاؤ اور کہو کہ دیکھیے اچھا وہ بے محل یا بر محل یزید تھا، اس نے اذان ہی تو دلوا دی، مگر یہ نام خدا پہ اتنے برہم ہو گئے، نام محمد پر اتنے برہم ہو گئے، کہہ رہے وہ ہمارا نانا ہے، شریعت کی بات پر اتنے برہم ہو گئے. کون سی خاص بات تھی؟ اذان ہی تو ہوئی تھی، اور یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. یہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کے خاندانی دشمنی ہے جو چلی آ رہی ہے، اور یہ ٹینشن میں آ گئے، غصے میں آ گئے. لہٰذا پوری حکمت امامت کو ہم ایک خاندانی جھگڑے کی چادر میں لپیٹ کر پھر دربار میں دفن کر کے پہلی صورت کو بحال کر دیں. یہ تھی حکمت. مگر وہ امام کون جو نبض کائنات پر نگاہ نہ رکھے؟ جیسے ہی سرکاری مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے خطبہ روکا. اتنے میں مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے خطبہ روک کے فرمایا انا من شیری و جسدی و لحمی و دہمی اشہد ان لا الہ الا اللہ. پروردگار، میرے گوشت، میرے پوشت، میری جلدیں، میرے اعضاء، میرے جوارح، میرے جسم کے روئے روئے اس بات کی گواہی دے رہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود. ایسی تمجید کی آواز جب شامیوں نے سنی ٹھاڑیں مار کے رونے لگے.
کہنے لگے یزید یقیناً یہ محمد کے بیٹے ہیں، ایسی تمجید و تقدیس ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اتنے میں مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام نے کہا قف یا مؤذن، تجھے اس نام کی قسم ہے کہ اب رک جا۔ مؤذن رک گیا، امام مڑے یزید کی طرف، قل ام جدک یا جدک، بول مجمع میں یہ محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے؟ بول محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا؟ اگر یہ کہے گا کہ تیرا نانا ہے تو یہ مجمع گواہ ہے کہ تو جھوٹا ہے، اور اگر کہتا ہے کہ میرا نانا ہے تو ایک طرف تو میرے نانا کا نام اذان میں لے رہا ہے، دوسرے طرف میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، ان کے ناموسوں کو برائنا سر دربار میں بلایا۔ پھر مصائب پڑھنے لگے اور اذان اس کے آگے نہیں ہو پائی۔ علامہ محقق کہتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ سید سجاد کی تقریر روکنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہلی صورت کو بحال کرنے کے لیے اذان دلوائی، مگر جس اسلحے کو یزید نے سید سجاد کی طرف چلایا تھا، سید سجاد نے سیقل کر کے پھر یزید کی طرف چلا دی، اور اس کے بعد پھر امام سید سجاد وہاں بیٹھ کر اب مصائب پڑھنے لگے۔ ایک طرف تو میرے نانا کا نام اذان میں لے رہا ہے، دوسری طرف ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں۔ اے شام والو سوچو تمہاری عورتیں گھروں میں سکون سے ہیں، ہماری مائیں بہنیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو ہمیں پہ پتھر برسا رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہو ہمیں ہنسی؟ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شامی باغی ہو گئے اور یزید اٹھ کے اپنے محل میں چلا گیا۔ اب مجمع بلایا یزید کا تھا، قبضہ سید سجاد کا ہے، دربار یزید کا ہے، قبضہ سید سجاد کا ہے۔ میں نے تاریخ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ مختار کی حکومت جو قائم ہوئی اس کی بنیاد سید سجاد کی اسی تقریر نے رکھا تھا جو یزید کے دربار میں ہوئی تھی، جس کے بعد ہر شامی کے گھر میں یہی ذکر ہو رہا تھا، وہ نہیں خارجی نہیں ہے، وہ فرزند رسول ہے، وہ بے دین اللہ مذہب نہیں ہے، وہ محمد کے نواز ہے۔ ہر گھر میں یہی چرچے ہو رہے تھے، ہر گھر میں یزید کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی تھی، اور یزید ملعون نے خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، آپ جا کے دیکھیں گے قید خانہ نہیں تھا، یزید کے محل کے پشت پر ایک خرابہ تھا، کھنڈرات تھا، جس میں آل محمد کو اس نے رکھا تھا، اور 24 گھنٹے دن و رات اسی خرابے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اللہ تعالی ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ اجرکم اللہ، شامی کے دلوں پر یہ آوازیں اثر کر رہی تھیں اور یزید کے خلاف تحریک بلند ہو رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کل سے انشاءاللہ فضائل بھی سنیں گے اور مصائب بھی کما حق سنیں گے، اور میں پڑھنے میں کوئی بخل نہیں کروں گا، اور وقت اور پابندی کے ساتھ ایسے ہی تقریر و مجلس شروع ہوگی۔ مگر آج جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ بستر پہ جا کے لیٹ کے سوچئے گا کہ 4 سالہ سکینہ کی زندان میں رونے کی آواز شام کی آبادیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ایک دن رات کے اندھیرے میں سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، بیدار ہوئی اور دیواروں کو ٹٹولتی ہوئی سید سجاد کے پاس آئیں، سید سجاد کے کانٹوں کو چننے لگیں، امام کو غش سے افاقہ ہوا، پوچھا کون؟ سکینہ کہتی بھیا میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو قید خانے میں جگتا رہتا؟ سکینہ ہی کو نیند نہیں آتی۔ امام فرماتے ہیں سکینہ سو جاؤ۔ بیک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بھیا میں نے ابھی خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، میرے بابا نے کہا سکینہ اب ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اے بھیا اب سکینہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی۔ سید سجاد رونے لگے، بس سکینہ نے عجب جملہ کہا، اے بھیا اگر زندان میں ہماری وفات ہو جائے تو ہماری لاش کو نشیم میں دفن کریے گا، شاید مرنے کے بعد سکون مل جائے۔ پیاس سے ہڈیاں سلگ رہی ہیں، جوڑ جوڑ جدا ہو گئے۔ اے بھیا ہم بہت پیاسے ہیں۔ اے عزادارو، اے عزادارو، 35 سال سید سجاد شام کر کے اس کے لیے روتے تھے۔ آج کسی کا بچہ بغیر دوا کے مر جائے، جب دوا سامنے آئے کہ تو غم تازہ ہوگا، جب پیسہ آئے۔ اسی لیے سید سجاد کے سامنے جب پانی آتا تھا تو رونے لگتے تھے، ہائے میری بہن یہی پانی پانی مانگتے شام میں مر گئی۔
خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء۔ روتے جائیے گا اس لیے کہ بی بی کا روزہ ظالموں کے فشار میں ہے، خدا انہیں نصف و نابود کرے۔ پھر اسی طرح سے ہم زیارت کریں اجرکم اللہ۔ کیا بی بی کی تڑپ تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب بیدار ہو گئی، لیلا بیدار ہو گئی، ساری بیبیاں بیدار ہو گئی اور آہو فوگا زندان میں شروع ہو گیا۔ جناب زینب نے سکینہ کو گود میں لیا، اے میری بیٹی یہ زندان ہے، یہاں کہاں تیرا بابا؟ تو نے خواب دیکھا ہوگا۔ سکینہ رو کے کہتے پھوپھی اماں میں سچ کہتی ہوں، میرا بابا آیا تھا، میرا بابا آیا تھا، میں نے خواب نہیں دیکھا، میرا بابا آیا تھا۔ اتنی آوازیں گریہ بلند ہوئی کہ جو لوگ زیارت کے لیے گئے انہیں معلوم ہے کہ سارے شہداء کے سر یزید نے باب الصغیر میں رکھا تھا، تنہا حسین کا سر اپنے محل میں رکھا تھا۔ ایک مرتبہ محل کا دروازہ کھلا، تالا ٹوٹ کے زمین پہ آ گیا، حسین کا سر تاج سے باہر زندان کے برابر آ کے رک کے کہتا زینب سکینہ کو چپ کرا، میری سکینہ رو رہی ہے۔ زینب نے سکینہ کو خاموش کرایا، پھر وہ سر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آوازیں گریہ بلند ہوا، پھر سر باہر آیا، زینب سکینہ رو رہی ہے، مجھے قرار نہیں ہے، اے زینب اماں رو رہی ہے، سکینہ کو چپ کراؤ۔ 7 بار سر حسین باہر آیا، میں نے درمیان کے مسائل چھوڑ دیے، اور جب یہ سر زندان کے برابر آتا تھا نا تو ایک قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ ایسا آوازیں گریہ بلند ہوتا تھا کہ شام کے در و دیوار سے رونے کی آواز آتی تھی۔ یزید ملعون اپنے محل سے اٹھا اور آیا دروگہ زندان کے پاس جہاں سر رکھا تھا، وہ دوڑا ہوا آگے آیا، امیر ہم تمہیں بلانے والے تھے۔ کہا یہ گریے کی آواز اتنی کیوں ہے؟ کہا حسین کی بچی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا رو رہی ہے، اور جب آواز گریہ بلند ہوتا ہے نا تو یہ سر خود بخود باہر آ جاتا ہے۔ اتنے میں آوازیں گریہ بلند ہونے لگے، اس نے کہا دیکھ یزید ابھی یہ سر باہر آئے گا۔ اتنے میں تالا ٹوٹ کے زمین پر آیا، سر تج سے باہر آیا، زینب زینب ہمیں قرار نہیں ہے۔ یزید گھبرا گیا، اس نے کہا یہ سر لے جا کے زندان میں دے دو، اجرکم اللہ۔ 2-3 منٹ کے مسائل ہیں۔ وہ سر لے کے آیا اور لا کے سید سجاد کو سر دیا۔ امام جیسے سر لے کے زندان میں آئے، سکینہ نے کہا بھیا یہ سر ہمیں دیجئے۔ گود میں لیا، منہ پہ منہ رکھا اور ایک جملہ کہا، بابا پھوپھی اماں کو بتائیے نا کہ میں نے خواب نہیں دیکھا، اے بابا ہم آپ کو اب نہیں چھوڑیں گے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندان ہے، کہاں تیرا بابا؟ اے بابا اب ہمیں لے چلیے، ہم اس نرغے میں نہیں رہیں گے۔ آوازیں گریہ بلند ہوتی رہی، بیویاں روتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کی آواز ٹھہر گئی، جناب زینب آگے بڑھی، سکینہ ہٹو، ہمیں بھی کچھ بھیا سے کہنے دو۔ کوئی جواب نہ دیا، بس جیسے ہی چاہا کہ باپ کے سر سے جدا کریں، میرے قیدی امام نے دور سے کہا پھوپھی اماں بہت آہستہ، اب میری بہن زندہ نہیں ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں کو قبول کرے۔ آپ سوچئے جب آپ اتنا رو رہے ہوں گے، جب وہ بھوکی اور پیاسی سکینہ وفات پا گئی ہوگی تو اہل بیت پہ کیا گزری ہوگی۔ ایسا ڈھاڑیں مار مار کے گریہ ہوا کہ شام کے در و دیوار رونے لگے۔ علامہ شیخ جعفر نے خصائص حسینیہ کے دوسرے جلد میں لکھا کہ شام کی عورتیں، اب میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں میں کتنا مسائل پڑھ پاؤں گا، شام کی عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں اور ہاتھ میں تلواریں لے کے نکلیں۔ ان کے شوہروں نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اور عورتوں نے کہا یہ چوڑیاں تم پہنو۔ اب شام کی عورتوں نے اپنی چوڑیاں اتار کے مردوں کو دیا، کہا چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھو۔ ہم سے پوچھتے ہو کہاں جا رہے؟ ارے دیکھو کل سے یہ قیدی کیسے رو رہے ہیں کہ آج صبح سے ہمارے جانوروں نے بھی کھانا اور پانی چھوڑ دیا، تم پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ محمد کی اولاد ہے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں انہیں رہا کرانے کے لیے۔ شامی کہتے ہیں اچھا تم گھر میں بیٹھو، ہم انہیں رہا کراتے ہیں۔ سارے شامی ننگے تلواریں لے کے، سجاد کے خطبے کا اثر دیکھے، تلواریں لے کے آئے، زندان باندھ کا گریبان پکڑ کے کھینچا، سر پہ تلوار رکھی، کہا ملعون بتا تو نے کیا ظلم اٹھایا ہے جو آج بیویاں اور بچے اس طرح سے بلک بلک کے رو رہے ہیں؟ اس نے ہاتھ جوڑا، کہا ہم نے کوئی ظلم نہیں اٹھایا۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ان کے یہاں قید خانے میں ایک حسین کی بچی تھی جس کا نام سکینہ تھا، جو 4 سال کے تھے، جس نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھ
دیکھا تو یزید نے سر بھیج دیا، یہ بچی سر پہ سر رکھ کے مر گئی۔ یہ بیویاں اسی لیے رو رہی ہے، آج یہ بچی مر گئی۔ بیک مرتبہ شاہ میں ننگی تلواریں لے کے یزید کے محل میں داخل ہو گئے اور کہا یزید نکل، اب تیرا کام تمام ہوگا، تیرے ظلم کی انتہا ہو گئی۔ یزید نے کہا صبح دربار میں بات ہوگی، کہا اب دربار کی مہلت نہیں ہے، اب سامنے آ۔ یزید نے روشندان سے چہرہ نکالا، اے شامیوں تم تو ہمارے باوفا ہو، اتنے برہم کیوں ہو؟ ننگی تلواریں دکھا کے شامیوں نے کہا یزید یہ بتا تیرے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اب ہمارے جانوروں نے کھانا پانی چھوڑ دیا، یہ کون بچی؟ ویسے مسائل ختم ہے۔ اے یزید یہ بتا یہ کون بچی تھی جو قید خانے میں مر گئی؟ کہیں یہ وہی بچی تو نہیں تھی جس نے بھرے ہوئے دربار میں اپنے جلے ہوئے داون کو پھیلا کے کہا بابا میرے داون میں آ جائیے، اور حسین کا ساتھ اس بچی کے داون میں آ گیا۔ یزید گھبرا کے کہتا نہیں یہ وہ بچی نہیں تھی، کبھی کہتا تھا زینب تھی، کبھی کہتا تھا ام کلثوم تھی، کبھی کہتا تھا رباب تھی۔ شامی چلے گئے۔ اب یزید نے سید سجاد کے پاس کہلوایا کہ آپ ہم پہ احسان کریں کہ اپنی بہن کو زندان میں دفن کر لیں ورنہ بغاوت ہو جائے گی اور ہم غسل کفن کا انتظام کیے دیتے ہیں۔ امام نے کہا تیرے انتظام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی جو گرم پانی آتا ہے بھیج دے اور اسی کپڑے میں ہم اپنی بہن کو دفن کر دیں گے۔ میں کہوں گا اے یزید تو نے سید سجاد سے کہے کہ زندان میں دفن کروا دیا نا، اس لیے کہ لاوارث بچی ہے نا، یتیم بچی ہے نا، اگر اس کا چچا عباس ہوتا تو بتاتا، بھیا علی اکبر ہوتا تو بتاتا، خاندان بنی ہاشم کے جوان ہوتے تو بچاتے۔ بس اجرکم اللہ۔ میرے ماں بہنوں بزرگوں نوجوانوں آپ نے رو لیا، حق گریہ ادا ہو گیا۔ بیک مرتبہ غسل ہو گیا۔ غسل ہونے کے بعد سید سجاد نے توق و بیڑی و زنجیر کو سنبھالا۔ اس روایت کو آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ اور سکینہ کی میت کو اٹھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہتے ہوئے قبر کے قریب لائے۔ آپ برابر مجلسوں میں سنتے ہیں کہ جیسے امام لائے قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے سجاد اے سجاد میری امانت لاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ حسین کے ہاتھ تھے، مگر میرا دل کہتا ہے یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں۔ اے سجاد میری بھتیجی کو میرے حوالے کر دو، مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، میں سکینہ کے لیے پانی نہ لا پایا، اب قیامت تک سکینہ میرے پاس ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم تقبل منتا السمیع العلیم۔ الہی بحق محمد وانت المحمود، بحق وانت العلا، بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق حسین وانت قدیم الاحسان، بحق ائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ پروردگار اس مجلس اعزا کا واسطہ ہے کہ ان آنسوؤں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرماؤ، ہمیں اہل بیت کے لیے عزت کا سبب بنانا، ذلت و رسوائی کا سبب نہ بنانا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، جو مقروض ان کے قرض کو دور فرما دے، جو بیمار انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ اللہم تقبل منتا السمیع العلیم۔ آتم حسین۔